बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आजकल हमारे माशरे में दुनियाए इस्लाम के अंदर एक बहुत अहम टॉपिक वो है एक तारीख़ी अहमियत का हामिल टॉपिक। हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं कि बहुत सी आरा कायम हो रही हैं। इन आरा के पीछे वजह क्या है और इनकी कौन सी आरा जो हैं वो ठीक हैं और इनको परखने का तरीका क्या है, इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट एंड स्कॉलर मिस्टर जाहिद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, हम आज बात करेंगे जाहिद साहब से, तो आइए चलते हैं इनकी तरफ। सर, आजकल ये टॉपिक चल रहा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर असहाबा कराम इनके बारे में। तो हम आपसे सीखना ये चाहेंगे कि वो क्या पैरामीटर्स हैं, वो क्या एंगल्स हैं, वो क्या बातें हैं जिनको जानते हुए कुरान और हदीस की रूह में ऑब्वियसली हम ये डिसाइड कर सकते हैं, अपनी एक राय कायम कर सकते हैं और वो राय काम कर सकते हैं जो कि जिसके 99% या इससे भी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ठीक होगी, क्योंकि हम वो राय कायम ही कुरान और हदीस की रूह से कर रहे हैं। जी बिल्कुल है। तो ये सारी बातें हम आपसे सीखना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया हाफिज़ हमज़ा सईद साहब, और आपने बहुत अहम मौजू की तरफ इशारा किया है। सवाल भी आपका बहुत अहम है। आपके सवाल का पहला हिस्सा जो है फ़ज़ीलत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम जो है, उस हवाले से मैंने क्या वजाहत करनी है, कुरान ने की जगह इसकी वजाहत की हुई है। जी। और वैसे भी इमाम अबू हनीफ़ा और दीगर इमाम, एक बहस चलती है ना हमारे यहाँ फ़िक़्ह के अंदर कि क्या ईमान कम और ज़्यादा होता है या नहीं होता। तो इस हवाले से जो है अहादीस मुबारक मौजूद हैं कि जब तुम इस हालत में होते हो तो तुम साहिब ईमान नहीं होते, जब तुम चोरी कर रहे होते हो तो तुम साहिब ईमान नहीं होते। तो इसी तरीके से जब ये इसमें दर्जात हैं तो फिर अमल में भी तो दर्जात होंगे ना। हमारे यहाँ असल में एक अम्ब्रेला एम्बिट बना दिया गया है सहाबा के हवाले से, और जो जितने भी मामलात हैं, मुनाक़िशात हैं, उन्हें हमने एक बहुत खूबसूरत लफ्ज़ दे दिया, मुशाजरात, कि ये जो मुशाजरात सहाबा हैं इन पर बात ही नहीं करनी। लिहाजा उसे वो तक़दीस का जामा पहना कर आपने तारीख़ के उस अहम तरीन मोड़ को जिसने मुसलमानों की और इस्लाम की तारीख़ बदल दी, धारा बदल दिया, और हम खिलाफत राशिदा से महरूम हो गए, उसको मज़हब और दीन का लेबल लगा दिया और हम उस पर बात करने से कासिर हो गए। बुनियादी तौर पर ये मामला जो है सैयदना अली करमल्लाहु वजहहु, ये दुआ जो है, ये दुआ दी गई आपको, यानी आप जानते हैं इसके मानी क्या हैं, करमल्लाहु वजहहु, कि अल्लाह ताला आपके चेहरे को रोशन करे। ये तबूक के मौके पे आपको दुआ दी गई थी। जी। और जो हदीसें हैं उस हवाले से, हदीस पाक जो हैं उसमें साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु के जो तुर्क है, उसमें तो उन्होंने जो लक़ब इस्तेमाल किया है सैयदना अली के लिए, वो करमल्लाहु वजहहु कहा गया है बहुत सारे तुर्क के अंदर। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु और अमीर माविया यानी अमीर शाम जो हैं, ये उनकी ज़ात का मामला है नहीं। सही। लिहाजा इनका उन दो शख्सियत के हवाले से मुआज़ना करना भी जायज़ नहीं है मेरे नज़दीक जो है ना। ये निज़ाम जो था, एक निज़ाम, इसको आप निज़ाम के तौर पर देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल जिद्दोजहद के बाद कैसरो किसरा का जो है ना तर्ज़ हुक्मरानी वो ख़त्म किया था। जी। आखिरी जो ग़ज़वा आप लड़ने के लिए गए थे, जिसमें तमाम सहाबा की शिरकत जो है वो लाज़िम करार दी गई थी, ग़ज़वा तबूक, उसमें आप रोमन अम्पायर से ही लड़ने गए थे। ठीक है। ये आप मालूम होगा आपको। और रोमन अम्पायर कहाँ थी? ये जो आज आपका शाम और लबनान का इलाक़ा है, ये सारा उनके पास था। आप देखेंगे ना, शामी और लबनानी और इस पट्टी में उर्दनी जितने भी लोग हैं, ये गोरे चिट्टे हैं।
یہ اسی وجہ سے ہیں کہ یورپین اقوام جو ہے یہاں پر آباد تھی اور ان کا مرکز جو ہے وہ یہ علاقہ تھا، اور اس کا فتح حضرت عمر کے دور میں ہم نے اس علاقے کو فتح کیا۔ تو یہ دو اصحاب کا جو ہے نا موازنہ نہیں ہے۔ جہاں تک اصحاب کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے درجات بیان کیے ہیں، خود غالباً سورہ حدید کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے درجات بیان کیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خود درجات بیان کر رہا ہے تو ہم کیسے سب کو ایک صف میں کھڑا کر سکتے ہیں؟ رہے گی دوسری جو سوال اہم ہے نا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کا بھی دامن جو ہے تم سنبھال لو گے، تھام لو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ ایک تو یہ حدیث جو ہے نا یہ درست نہیں ہے، یہ تو اب محدثین نے جو ہے یہ بات تحقیق سامنے آ گئی۔ نمبر 2 بات یہ کہ اگر یہ کلیہ آپ بنا لینا تو یہ خود صحابہ کرام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ وہ ایسے کہ آپ ذرا غور کریں کہ اگر سبھی صحابہ ایک ہیں تو جب احد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے تو آپ کے ہمراہ 1200 لوگ تھے۔ ان 1200 لوگ میں سے آدھے راستے سے عبداللہ بن ابی واپس گیا، بالکل، تو وہ واپس جانے والا وہ اکیلا نہیں تھا، وہ 300 لوگ واپس گئے تھے۔ آپ تو تاریخ میں 300 لوگوں کے نام نہیں جانتے، تعداد جانتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی ان کا دامن تھام لے تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل، یہ بڑا حساس معاملہ ہے نا جی، کہ وہ تو سارے منافق تھے نا جو لوٹے۔ ہم تو صرف ایک عبداللہ بن ابی کو رونا رو رہے ہیں نا، جو اس کے ساتھی تھے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو ایک اس بات کا بھی، اور اسی طرح جب تبوک سے واپسی ہو رہی ہے اور سورہ منافقون آپ نے دیکھی ہوگی نا، یہ ہے نا سورہ منافقون نے پورا اس کے اندر منافقین کے حوالے سے ذکر کیا گیا، اور قرآن میں تو جگہ جگہ منافقین کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ کیا کیسے کہیں کیسے پہچانیں گے کہ وہ کون سے منافق ہیں؟ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نام نہیں بتائے، جی، اور جن صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے انہوں نے آگے نہیں بتائے۔ تو آپ کیسے ایک امبریلا کے نیچے یہ سب کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو قرآن کی میں بات کر رہا ہوں نا، یعنی اس میں تو میں نے قرآن جو ہے یہاں پہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے، سورہ توبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ حدید نکال کر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ تو خود حافظ قرآن ہیں۔ یہ فتح مکہ سے پہلے قتال کرنے والے اور خرچ کرنے والے، یہ غالباً سورہ حدید کی جو ہے 10ویں آیت ہے، اور اس کے بعد خرچ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو ہے سورہ توبہ کی 100 سے لے کر 103 جو آیتیں ہیں، 3 یہ آیتیں ہیں، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے درجات بیان کر دیے ہیں کہ سابقون اولون یہ ہیں، دوسرے یہ ہیں، تیسرے یہ ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ملے جملے اعمال کرتے ہیں۔ اب جو ملے جملے اعمال کرتے ہیں کہ اس سے بارے میں جو ہے کہ اللہ ان سے راضی بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن جس جگہ پر بھی یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں نا، جو محدثین اور مفسرین ہیں انہوں نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ وضاحت کیوں بیان نہیں ہوتی، کیونکہ اس سیاسی نظام کو بچانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اس پورے واقعے کو تقدس کا رنگ دے دیا جائے، تبھی یہ سلسلہ عامریت جو ہے نا باقی رہتا ہے۔ ورنہ اگر عوام کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ دین کا کام نہیں ہے، اسلام تو ایسی طرز حکومت کے جو ہے سخت خلاف ہے کہ بھائی یہ حکمرانی آپ کا کام نہیں، یہ تو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، جس کو عزت دی ہوئی ہے آپ کون ہوتے ہیں اسے عزت لینے والے؟ آپ آزاد ہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ ہاں صرف ایک صورت یہ ہے، اور لیکن وہ بھی اصحاب بدر کے لیے تھی کہ اللہ نے ان کے لیے قرآن میں ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ میں نے انہیں معاف کیا، اب جو چاہیں جو کریں۔ تو وہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ اصحاب بدر ہیں کتنے۔ صحیح ہے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ جو ہے نا، اس معاملے میں آپ کو یہ نئی نسل کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس بحث میں نہیں پڑھنی۔ میں آپ نے یہ بات کہی ہے، یہ موضوع بہت طویل ہے، تو ہم اس کے اگلے نشست کے اندر میں تمام کتابیں اور قرآن مجید ساتھ لے کر بیٹھوں گا، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور ان کتب سے آپ کو بیان کروں گا جو مستند ہوں گی، جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت علی کون تھے۔ تو یہ شخصیات کی تو بحث ہی ختم ہوگی، اس میں تو کوئی موازنہ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس موضوع پر بات کرنا جو ہے نا مشکل کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہمارے علماء ہیں، وہ جن کی زندگی مشکل کر دی کہ وہ یورپ میں گئے
اور یورپ میں جا کر وہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. جہاں پر پابندی ہونی چاہیے وہاں انہیں آزادی ہے، اور جہاں آزادی ہونی چاہیے وہاں سے اس ملک سے انہیں جانا پڑ گیا. تو آپ کو کھلے دل سے جو ہے نا اپنے تعصبات ایک طرف رکھ کر، شخصیات کو ایک طرف رکھ کر، آپ کو اس معاملے کی سیاسی نوعیت کو سمجھنا پڑے گا. یہ قطعاً دین کا معاملہ نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا سیاست کا معاملہ ہے، اور یہ سیاسی وجوہات کی بنا پر ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے. بہت شکریہ سر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ناظرین کے سامنے تمام حقائق لے کے آئیں گے. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.